السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا فرسٹ ایئر کی ترجمۃ القرآن کے لانگ کوسچن آنسر کا تیسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم سورۃ انفال کے تمام لانگ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹوڈنٹ اگر آپ توجہ سے سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ تمام لانگ یاد ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا لانگ ہے سورۃ انفال کا تعارف تحریر کریں۔ سورۃ انفال کا تعارف لکھنا ہے۔ آپ جواب اس طرح شروع کریں گے، سورۃ انفال جو ہے وہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے۔ سورۃ انفال جو ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے۔ اس کی 75 آیات ہیں، 75 جو ہیں اس کی آیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 8ویں سورت اور 75 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے۔ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، اور جو نفل ہے وہ زائد چیز کو کہتے ہیں۔ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، اور جو نفل ہے وہ زائد چیز کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو بھی نفل اسی وجہ سے کہتے ہیں، وہ بھی اصل مقصد سے زائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مال غنیمت کا تو پتہ ہوگا، جب جنگ میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں جو مال غنیمت ہے اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ اس کو کیوں نفل کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی اصل مقصد سے زائد ہوتا ہے، کیونکہ جو اصل مقصد جہاد میں ہوتا ہے وہ تو اللہ کی رضا ہوتا ہے، آخرت کا اجر ہوتا ہے، لیکن جو مال غنیمت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، فضل ہے، یعنی اضافی چیز ہے۔ تو اس وجہ سے مال غنیمت کو بھی جو ہے وہ نفل کہا جاتا ہے۔ یہ جو سورۃ انفال ہے اس میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ انفال کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سورت میں جو ہے مال غنیمت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ انفال کہتے ہیں۔ جو اسلام کے ظہور سے پہلے کا زمانہ تھا اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ میدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اسی کا، ٹھیک ہے نا۔ ظہور اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ میدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اسی کا۔ اسی وجہ سے لوگ جنگوں میں صرف مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے شرکت کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس خیال کی، اس سوچ کی نفی کر دی۔ اسلام نے کہا کہ جو جہاد کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، جہاد کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر جہاد کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، مال و دولت اور مال غنیمت کے لیے نہیں کرنا۔ غزوہ بدر کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں صحابہ اکرام کی طرف سے سوال آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ انفال نازل کی، اور اس میں فرمایا کہ جو مال غنیمت ہے وہ سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو غزوہ بدر کے مجاہدین تھے ان میں تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سورۃ انفال ہے، سورۃ انفال یہ تقریباً 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ انفال جو ہے یہ 2 ہجری کو جو ہے غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ یہی وجہ اس کے جو اکثر مضامین ہیں اس میں غزوہ بدر کے جو ہیں واقعات وہ یا اس کے جو مسائل ہیں وہ انہی کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سورۃ انفال کے جو اکثر مضامین ہیں وہ غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں، غزوہ بدر کے جو مسائل ہیں وہ انہی کے متعلق ہیں۔ اور یہ وہ جنگ تھی غزوہ بدر جو کفر اور اسلام کے درمیان لڑا جانے والا سب سے پہلا اور سب سے بڑا معرکہ تھا۔ بڑا مطلب جو سب سے پہلے لڑا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ معرکہ تھا جو اسلام میں سب سے پہلے لڑا گیا، سب سے پہلا جو معرکہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین، بڑی فتح مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح فتح، ٹھیک ہے جی۔ فتح مبین جو ہے مسلمانوں کو عطا کی، اور جو کافر تھے ان کو عبرتناک جو ہے اس جنگ میں شکست ہوئی۔ تو یہ جو غزوہ بدر کا دن ہے اس کو سورۃ انفال میں جو ہے یوم الفرقان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو غزوہ بدر کا دن ہے اس کو سورۃ انفال میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ، ٹھیک ہے جی۔ فرقان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، باطل جو جھوٹ ہے کفر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرقان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ۔ اس جنگ میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس سورت کو، یہ جو غزوہ بدر ہے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو غزوہ بدر کا دن ہے اسی وجہ سے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے 6 پوائنٹ ہیں، اگر آپ اس کو توجہ سے سن لیں اور ذہن نشین کر لیں تو آپ کو یہ لانگ بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ سب سے پہلا جو آپ نے بتانا ہے یہ ترتیب کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے اور اس کی 75 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز جو آپ نے بتانی ہے جو انفال ہے وہ نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
مال غنیمت کو بھی نفل اسی وجہ سے کہتے ہیں، وہ اصل مقصد سے جو اصل مقصد ہے اس سے زائد ہوتی ہے، کیونکہ جہاد میں جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جو مال غنیمت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے اور اللہ کا فضل ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے زائد ہوتی ہے، اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ جو آپ کی سورۃ انفال ہے، سورۃ انفال کو بھی انفال اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے مال غنیمت کے بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں، اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو سورۃ انفال کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ آپ یہ بتائیں گے ظہور اسلام سے قبل، ٹھیک ہے جی، مال غنیمت کے بارے میں، یہ جو جہاد میں جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ میں آ جاتا وہ اسی کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، یہ کنسیپٹ پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ جنگوں میں اسی وجہ سے شرکت کرتے تھے تاکہ مال و دولت اکٹھا ہو جائے، لیکن اسلام نے اس نظریے کی، اس خیال کی نفی کر دی، کہا کہ جو جہاد ہے وہ تو جنگ کرتے تھے نا، لیکن اسلام نے تو جہاد کا کنسیپٹ دیا، کہا کہ جو جہاد ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور وہ مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے جب صحابہ اکرام نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورۃ انفال نازل کی، اور اس میں بتایا کہ جو مال غنیمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مال غنیمت مل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے غزوہ بدر کے جو مجاہدین تھے ان میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ آپ کے 4 پوائنٹ ہو گئے، اور جو 5واں پوائنٹ ہے اس میں آپ نے بتانا ہے جو سورۃ انفال ہے یہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس کے جو اکثر مضامین ہیں وہ غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں، غزوہ بدر کے جو مسائل ہیں انہی کے متعلق ہیں، انہی کے موضوع پر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ یہ بتائیں گے غزوہ بدر جو تھا، یہ 5ویں پوائنٹ میں بتائیں گے، جو غزوہ بدر تھا یہ کفر اسلام کا سب سے پہلا اور جو واضح مارکا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مسلمانوں کو جو ہے فتح مبین، کھلی فتح حاصل ہوئی، اور جو ہے کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اور جو 6واں پوائنٹ ہے اس میں آپ بتائیں گے کہ جو سورۃ انفال ہے اس میں غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یوم دن کو کہتے ہیں، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو جو ہے شکست دی، اور مسلمانوں کی جو اسلام کی جو حقانیت ہے، سچائی ہے، وہ واضح ہوگی، اس وجہ سے اس دن کو یوم الفرقان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کافروں کو شکست ہوئی اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہوگی، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو جب حق اور باطل کا فیصلہ ظاہر ہو گیا تو اس وجہ سے اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کا جو ہے فیصلہ کیا۔ آگے ہے جی غزوہ بدر پر مفصل نوٹ لکھنا ہے، جو دوسرا لانگ ہے وہ غزوہ بدر کا جو ہے تفصیلی احوال بیان کرنا ہے، اس پر جو ہے ایک مکمل نوٹ لکھنا ہے۔ تو وہ بھی شروع کرتے ہیں، واقعہ ہے انتہائی آسان ہے، تو آپ اس طرح شروع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد، نبوت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو ہے وہ مکے میں گزارے۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے تو آپ کو اس دوران طرح طرح کے مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، طرح طرح کی تکالیف دی گئی، طرح طرح کے مصائب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران پالا پڑا، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے اس سے کچھ پہلے انہوں نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنا لیا، ایک جو ہے وہ منصوبہ بنا لیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت نہیں کی تھی، ارادہ کیا تھا اس سے کچھ پہلے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا انہوں نے پختہ منصوبہ بنا لیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے مصائب دیے، لیکن جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آ گئے تو انہوں نے وہاں پر بھی آپ کو چین لینے نہ دیا، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف دینے کی، اذیت دینے کی حد الامکان انہوں نے کوشش کی۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ اکرام کو آپ لوگوں نے مدینے میں پناہ دی ہوئی ہے، امان دی ہوئی ہے، پناہ دی ہوئی ہے، تو ان کو یا تو ان سے اپنی پناہ کو اٹھا لے تو یا پھر ہم تم پر حملہ کریں گے۔ کہا یا تو ان کی پناہ چھوڑ دیں، یعنی ان کو یا نکال دیں یا ہمارے حوالے کر دیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہم تم پر حملہ کریں گے۔ اور ایک مرتبہ جو انصار میں سے قبیلہ اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو اسی دوران ابو جہل آیا، اس نے کہا کہ اگر تم ہمارے مکے کے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے، وہ اس دور میں ہوتا تھا کہ آپ کسی کی پناہ لے لیں تو پھر کوئی بھی آپ کو قتل نہیں کرتا تھا۔ فرض کر لو مکے کے سردار کی اگر کسی کی پناہ لے لی ہے تو پھر کوئی اور مکے کا آدمی اس کو قتل نہیں کرے گا، یہ ایک رول تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں ابو جہل نے کہا اے سعد بن معاذ، اگر تم ہمارے مکے کے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اس بات کا یہ مقصد تھا کہ آئندہ کے بعد
اگر مدینہ سے کوئی بندہ بھی مکہ آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر تم ہمارے لوگوں کو یہاں آنے سے روکو گے، مکہ آنے سے روکو گے، تو پھر ہم آپ کے لیے بھی بڑی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو شہرات، جو رستہ شام کی طرف جاتا ہے وہ مدینے کے پاس سے گزرتا ہے، اور مکہ والوں کے اکثر جو قافلے تھے وہ شام کی طرف ہی جاتے تھے، وہیں سے تجارت کرتے تھے، اور وہ مدینہ کے پاس سے رستہ جاتا تھا، وہاں سے گزر کر جاتے تھے. تو ان کے سعد بن معاذ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ کے بعد اگر تمہارا قافلہ بھی ہمارے پاس سے گزرے گا تو ہم بھی پھر آزاد ہوں گے اس پر حملہ کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں بھی کوئی نہیں روک سکے گا، ہم بھی اس پر حملہ کریں گے. بھائی جب تم ہمیں یہاں پر آنے نہیں دے رہے تو پھر ہم بھی جو ہے آپ کو اپنے پاس سے گزرنے نہیں دیں گے. تو انہی دنوں میں ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ وہ شام کی طرف روانہ ہوا. یہ بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 1000 اونٹ تھے، اور 1000 جو اونٹ تھے ان میں ہزاروں دینار کا جو ساز و سامان موجود تھا. یہ اتنا بڑا قافلہ تھا کہ جو مکے کے لوگ تھے، مشکل ہے کوئی آدمی ایسا ہو جس نے اپنا سونا چاندی اس میں جو ہے اس تجارتی قافلے میں نہ بھیجا ہو تجارت کے لیے، مال کو خریدنے کے لیے. تو یہ قافلہ جب شام پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قافلہ واپس آنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تمہارے قافلے روکیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کے مطابق جو ہے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو جو ہے تیار کیا. 313 صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر، جن کے پاس بڑا معمولی سا سامان تھا جس میں 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے اور جو ہے 60 کے قریب زیریں تھی، تو یہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے. تو ابو سفیان کو اس کی خبر ہو گئی تو اس نے خود تو رستہ بدل لیا، بحر احمر کی طرف جو ہے وہ رستہ، وہاں سے ہو کر وہ لمبا رستہ کاٹ کر جو ہے وہ مکے جا پہنچا. لیکن ابھی وہ شام میں ہی تھا تو اس نے اپنا ایک تیز رفتار ایلچی، ایک قاصد ابو جہل کی طرف بھیجا. اس کو بتایا کہ میرے تجارتی جو قافلہ ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو تم ایسا کرو. اس کو مشورہ دیا کہ تم ایک بھاری لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاؤ. تو ابو جہل تو ویسے ہی اس نے اس چیز کو ایک غنیمت سمجھا، وہ تو ویسے ہی موقع ڈھونڈ رہا تھا حملہ کرنے کا. تو اس نے 1000 کا لشکر، بھاری لشکر جو اسلحے سے لیس تھا، تیار کیا اور جو ہے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا. تو ابو سفیان تو بحر احمر کا وہ رستہ لے کر وہاں سے ساحل سمندر سے ہوتا ہوا وہ مکے جا پہنچا. لیکن ابو جہل کا جو لشکر ہے اس کی جب اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ نے یہی رائے دی، انہوں نے کہا تو اب تو کفر اور اسلام کے درمیان ایک مارکا ہو جانا چاہیے، تو تاکہ ان کا بھی جو گھمنڈ ہے، ان کی بھی جو وہ اذیتیں بار بار پہنچا رہے ہیں تو ان کو بھی سبق ملنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنگ کی تیاری کی. تو غزوہ جو بدر کا مقام تھا وہاں پر ان دونوں جو ہے جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اور کفر کے درمیان مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی، مسلمانوں کو فتح ملی. اور کفار کے 70 سردار اس جنگ میں قتل ہو گئے، اور جو 70 تھے وہ گرفتار ہو گئے. بھاری نقصان ہوا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ مال غنیمت بھی ملا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو جو ہے فتح اور کامیابی سے جو ہے ہمکنار کیا. تو آسان سا واقعہ ہے، شارٹلی پھر آپ کو بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو ہے مکہ میں گزارے. انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی. جب آپ ہجرت کرنے والے تھے اس سے پہلے بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آگے پھر طرح طرح کی تکلیفیں. عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ اس کو جو ان لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے تو ان سے پناہ اٹھا لیں، وگرنہ ہم آپ پر حملہ کریں گے. سعد بن معاذ کا واقعہ ذکر کریں گے. ان کو طواف کے درمیان جو ہے ابو جہل نے آ کر کہا کہ تم نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے، تو اگر تمہارا کوئی آدمی آئندہ کے بعد یہاں آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا، اور یہ اس کے بارے میں بھی کہا کہ اگر تم ہمارے سردار کی پناہ میں نہ ہوتے ہم آپ کو بھی قتل کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے بندوں کو یہاں آنے نہیں دیں گے تو ہم بھی پھر آپ کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، یعنی جو رستہ آپ کا ہے شام کی طرف اس رستے کو ہم روکیں گے. تو انہی دنوں میں ابو سفیان کا ایک قافلہ جو ہے شام کی طرف گیا ہوا تھا تجارت کے لیے. وہ بڑا قافلہ تھا جس میں 1000 اونٹ تھے اور ہزاروں دینار کا سامان تھا، اور جو اس کی حفاظت کے لیے بھی
جو ہے وہ لوگ موجود تھے، فوجی دستے جو ہے موجود تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق اس کو روکنے کا پلان بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر 2 گھوڑے جس میں 70 اونٹ اور 60 زیریں تھی، یہ ساز و سامان لے کر اس پر جو ہے حملے کے لیے نکلے۔ لیکن ابو سفیان کو جب اس چیز کا پتہ چل گیا تو اس نے جو ہے ایک تیز رفتار ایلچی، ایک قاصد جو ہے ابو جہل کی طرف بھیجا اور ان کو جو ہے حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور ابو جہل نے اس کو غنیمت سمجھا اور اپنا جو ہے 1000 کا باری لشکر جو اسلحے سے لیس تھا آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، لیکن اور جو ابو سفیان تھا وہ بحر احمر کا رستہ اپنا کر جو ہے مکے جا پہنچا، اور آگے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے کفر اور اسلام کے درمیان ایک معرکہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی فتح مبین حاصل ہوتی ہے، جس میں جو کافر ہیں ان کے 70 آدمی بڑے سردار جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، 70 ہی گرفتار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے فتح، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو اگلا جو سوال ہے وہ ہے سورۃ انفال کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر آپ نے روشنی ڈالنی ہے۔ تو یہ بھی بڑا آسان جو ہے سوال ہے، اس کا جواب ہے، تو اس کے اگر 3 پوائنٹ اور جو ہے 10 نکات آپ ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ لانگ بھی آپ کو تیار ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ انفال کا جو مرکزی مضمون ہے، سب سے پہلی چیز سورۃ انفال کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کے آداب و فضائل، اللہ تعالیٰ کے رستے میں جو جہاد کے آداب و فضائل اور صلح اور جنگ کے احکامات کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ انفال کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اللہ کے رستے میں جہاد کے آداب و فضائل اور صلح اور جنگ کے جو احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے، سورۃ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں نے جس ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کو لڑا تو ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور ان کی جو کمیاں جنگ میں ظاہر ہوئی ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جو کمیاں مسلمانوں سے جنگ کے دوران ظاہر ہوئی تو ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو ہدایات کی گئی ہیں جن کی بنا پر وہ ہمیشہ جنگ میں کامیاب اور جو ہے فتح یاب ہو سکتے ہیں اگر وہ ان ہدایات پر عمل کریں گے۔ اور جو ہے یہ دوسرے پوائنٹ میں یہ آپ بتائیں گے، اور سورۃ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے جو ہے احکامات ان کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوسرے پوائنٹ میں کون کون سی چیزیں بیان کی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز یہ دوسرے پوائنٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس ثابت قدمی کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ لڑی ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اور جو تیسرے نمبر پر کام کیا ہے وہ کیا ہے، جو مسلمانوں کی کمزوریاں ظاہر ہوئی تو ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر یہ دوسرے پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نشاندہی اور اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں مسلمانوں کو کہ اگر وہ ان ہدایات کو اپنائیں گے تو ہمیشہ وہ جنگ میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اور جو پانچویں چیز دوسرے پوائنٹ میں وہ ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت جو ہے اس کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ اور جو تیسرا پوائنٹ آپ نے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر جو لڑی گئی وہ کفار کے ظلم و ستم کے پس منظر میں لڑی گئی۔ جو غزوہ بدر لڑی گئی وہ کفار کے ظلم کی وجہ سے، ستم کی وجہ سے ایسے حالات بن گئے کہ مسلمانوں کو جنگ لڑنا پڑی۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کیا لکھیں گے، جو غزوہ بدر ہے وہ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں لکھی گئی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات کا ذکر کیا ہے جن حالات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی وہ بھی کفار کے ظلم کی وجہ سے کی تھی۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو جنگ لڑی گئی ہے یہ بھی جو ہے وہ کفار کے ظلم و ستم کے پس منظر میں لڑی گئی تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا جن حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، مکہ سے مدینے چلے جائیں۔ اور پھر یہ تیسرے پوائنٹ میں یہ آپ ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مکہ میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ لازمی اور ضروری قرار دے دیا ہے کہ وہ ہجرت کر کے جو ہے مدینے آ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 3 پوائنٹ ہو گئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ میں جلدی سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے، سورۃ انفال کا جو مرکزی مضمون ہے اللہ تعالیٰ کے رستے میں جو جہاد کے آداب و فضائل ہیں، ٹھیک ہے، جہاد کے آداب و فضائل اور صلح جنگ کے احکامات ہیں، جہاد کے آداب و فضائل اور صلح جنگ کے جو احکامات ہیں یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں نے جس جذبے کے ساتھ جنگ لڑی تو اس کی تعریف کی گئی ہے، حوصلہ افزائی کی گئی ہے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، غلطیاں نہیں آپ کمزوریاں لکھیں،
ان کی جو کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو ہدایات دی گئی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیشہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس صورت انفال میں جو ہے مال غنیمت کے احکامات بیان ہوئے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ جو ذکر کریں گے کہ غزوہ بدر جو لڑی گئی وہ کفار کے ظلم و ستم کے پس منظر میں لڑی گئی، تو یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کا بھی ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تھا. اور جتنے بھی لوگ مکہ میں رہ رہے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آ جائیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 10 پوائنٹ لکھنے ہیں، اس کی ہیڈنگ بھی آپ اس طرح دیں گے: سورۃ انفال کے جو مضامین ہیں، سورۃ انفال کے مضامین کو ان نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے. سورۃ انفال کے مضامین کو ان نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا جو نکات ہے وہ یہ ہے سورۃ انفال کا جو آغاز ہے. سورۃ انفال کا جو آغاز ہے اس میں مسلمانوں کو تقوی، مطلب تقوی اللہ سے ڈرنا، تقوی اطاعت حق، ذکر الہی. اطاعت حق ہوتا ہے حق کی اطاعت کرنا، ذکر الہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور جو ہے اللہ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے. پہلے نکات میں 4 چیزیں ہیں: تقوی، اطاعت حق، ذکر الہی اور اللہ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. سورۃ انفال کے آغاز میں، سورۃ انفال کے شروع میں تقوی، اطاعت حق، ذکر الہی، اللہ کا ذکر، آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ذکر الہی اور اللہ پر توکل جس کو بھروسہ کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سورۃ انفال کے آغاز میں اور سورۃ انفال کے اختتام پر، سورۃ انفال کے آغاز میں اور سورۃ انفال کے اختتام پر ان سچے مسلمانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. سورۃ انفال کے آغاز میں اور سورۃ انفال کے اختتام پر سچے مسلمانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں، ان کے وعدے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے عنایات اور جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں اس کے وعدے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو سچے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جس طرح غیبی مدد کی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. غزوہ بدر میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. چوتھا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو حکم ہے وہ تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو اطاعت اور فرمانبرداری ہے اس کا حکم بھی جو ہے تاکید کے ساتھ، سختی کے ساتھ دیا گیا ہے، یعنی ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے. اور جو 5واں پوائنٹ ہے جہاد میں ثابت قدم رہنا اور کفار کے ساتھ ملنے جلنے میں جن ضوابط کا خیال رکھنا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. 5واں پوائنٹ کیا ہے کہ جہاد میں ثابت قدم رہنا ہے اور جو کفار کے ساتھ میل جول میں جو آپ کو قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور جو 6واں پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جو آپس کے جھگڑے ہیں، جو باہمی جھگڑے ہیں اور جو آپس کے اختلافات ہیں ان کے برے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے. جو آپس کے جھگڑے اور آپس کے تنازعات ہیں ان کے برے انجام سے مطلع کیا گیا ہے کہ اگر آپس میں جھگڑو گے تو بڑا برا جو ہے انجام ہوگا. پھر جو 6واں پوائنٹ ہے اس میں اہل مکہ اور آل فرعون کے کردار میں جو مشابہت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے برے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اہل مکہ اور آل فرعون کا جو کردار ہے وہ اس میں مشابہت جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اہل مکہ اور آل فرعون کے کردار میں دونوں میں مشابہت پائی جاتی ہے اور پھر اس کا جو برا انجام نکلے گا اس سے مطلع کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ صلح اور جنگ کے جو قوانین ہیں، جنگ اور صلح کے جو قوانین ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اور جنگی قیدیوں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. جو 8واں پوائنٹ ہے صلح اور جنگ کے جو قوانین ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اور جنگی جو قیدی ہیں ان کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں. اور جو 9واں پوائنٹ ہے وہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں جو تدابیر کی تو اس کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. 9واں پوائنٹ کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تدابیر کی تو ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور جو 10واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ مدینے کے علاوہ جہاں کہیں بھی آباد ہیں اور مسلمان ہیں ان کو مدینہ آنے کی، ہجرت کر کے مدینہ آنے کی تلقین کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. جتنے لوگ بھی مدینہ کے علاوہ کہیں پر آباد ہیں اور وہ مسلمان ہیں ان کو ہجرت کر کے مدینہ آنے کی جو ہے تلقین کی گئی ہے. یہ 10 پوائنٹ کو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے سورۃ انفال کے آغاز میں تقویٰ، اطاعت حق، ذکر الہی اور اللہ پر جو توکل ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے. اور سورۃ انفال کے شروع میں اور آخر میں جو ہے سچے مسلمانوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے عنایات ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس کا وعدہ بھی ذکر کیا گیا ہے. غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو ہے غیبی مدد کی فرشتوں کے ذریعے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو اطاعت و فرمانبرداری کا حکم ہے اس کی تاکید کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے
جہاد میں ثابت قدم رہنے اور جو ہے کفار کے ساتھ جو میل جول ہے اس کے جو ضوابط ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, جہاد میں ایک تو ثابت قدم رہنا ہے اور جو کفار کے ساتھ میل جول کرنا ہے اس میں بھی کچھ قواعد کو ذہن میں رکھنا ہے, ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور جو آپس کے جھگڑے ہیں, باہمی جو اختلافات ہیں, جھگڑے ہیں, اس کے جو برے نتائج نکل سکتے ہیں ان کے بارے میں مطلع کیا گیا ہے. اور اہل مکہ جو ہیں, مکہ کے رہنے والے, اور آل فرعون جو آل فرعون ہے ان کے کردار میں جو مشابہت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے جو برے نتائج ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ صلح اور جنگ کے جو قوانین ہیں, جنگ اور صلح کے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں جنگ اور صلح کے قوانین کا بتایا گیا ہے. اور جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے اس کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں. 9واں پوائنٹ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے جو تدابیر کی ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور جو 10واں پوائنٹ ہے اس میں آپ ذکر کریں گے جتنے لوگ بھی مدینے کے علاوہ کہیں پر بھی آباد ہیں ان کو فوراً ہجرت کر کے مدینہ آنے کی جو ہے تلقین کی گئی ہے. تو اسٹوڈنٹ, اس کے میں نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے جو 3 نکات ہیں ان کو ذہن میں رکھیں, پھر اس کے بعد جو ہے 10 پوائنٹ اور ہیں ان کو ذہن میں رکھیں تو بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا. تو شارٹلی ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے سورۃ انفال کا جو مرکزی مضمون ہے وہ جہاد کے آداب و فضائل اور صلح جنگ کے جو احکامات ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرے پوائنٹ میں اللہ کے جو انعامات ہیں اور پھر جو ہے ان کی غلطیوں کی طرف نشاندہی کرنی, ان کی حوصلہ افزائی ہے جس میں, اور پھر جو مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں جن کے ذریعے یہ ہمیشہ کامیاب ہو سکتے ہیں, اور مال غنیمت کا انفال میں ذکر کرنا ہے اس کے بارے میں. پھر یہ بتائیں گے یہ جو جنگ جس پس منظر میں لڑی گئی, ٹھیک ہے, وہ ظلم و ستم تھا. پھر وہ ہجرت کا بھی ذکر کریں گے اور سب لوگوں کو حکم ہے کہ وہ ہجرت کریں. آگے پھر وہ 10 نکات ہیں تو ان کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیتے ہیں, اگر فنگر پہ آپ ان کو گن کر جو ہے اگر اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے لکھنا. باقی اگر 1-2 پوائنٹ بھول جاتا ہے, آگے پیچھے ہو جاتا ہے, کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, اس سے کوشش کریں مکمل لکھیں. باقی اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اپنے دوستوں کو بھی اس سے مطلع کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.